السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله تعالى في مقام آخر: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل رب زدني علما. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہیں. درود و سلام ہستی مقدس و مطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے لیے اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے. صحابہ کرام، شہداء کرام، اہل بیت، تابعین، محدثین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم اجمعین پر، معزز و مکرم سامعین و سامعات، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان اس دور میں اس کوشش اور کاوش میں لگا ہوا نظر آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ تعلیم یافتہ شمار کیا جائے، کسی نہ کسی طرح اس کی اولاد میں بڑے ہی اعلیٰ و عرفہ منصبوں پر فائز، بڑے ہی جلیل اور بڑے ہی مضبوط انداز سے علم رکھنے والے لوگ میسر ہوں، اور یہ اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے یہ اس علم کو، جسے وہ حقیقی علم سمجھتا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جس علم کی طرف دوڑتا ہے، جس علم کی طرف لپکتا ہے، وہ علم دنیا کا علم ہے، وہ علم
وہ مادیت پرستی کا علم ہے، وہ علم یہ دنیا کے فنون، دنیا کے علوم ہے جس کو وہ حقیقی علم شمار کرتا ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر کامیابیاں، اسی علم کی بنیاد پر کامرانیاں، اسی علم کی بنیاد پر خود کو مضبوط اور توانا محسوس کرتا ہے۔ جبکہ رب ذوالجلال والاکرام نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے جس علم کو نازل فرمایا ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والا مبارک علم ہے۔ وہ علم، وہ قرآن مجید کا علم ہے، وہ علم اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات ہیں، مبارک جملے ہیں، مبارک احادیث ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کا مبارک اجتہاد ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے مبارک فرامین ہیں۔ اس علم کی بنیاد پر انسان دنیا کے پہاڑ، انسان آخرت کی کامیابیوں کے پہاڑ سر کر سکتا ہے، لیکن اس کی مخالف سمت اگر دیکھا جائے کہ محض دنیا ہی دنیا، محض دنیا کے ڈگریاں، محض دنیا کو جو انسان صرف حرف آخر سمجھ لے، اور دنیاوی علم کو، دنیاوی فنون کو انسان اس بات پر گمان کر لے کہ یہ علم مجھے اللہ کے قریب کرنے والا ہے، یہ علم مجھے انسانیت کی رشد و ہدایت کا درس دینے والا ہے، یہ علم مجھے لوگوں کے درمیان انصاف کی فضا قائم کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے، یہ علم میری معاشی اور اقتصادی حالت کو بہتر کر سکتا ہے، یہ علم میری دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے کافی ہے، یہ علم میری جو دنیاوی زندگی کے اندر سیاسی حالات اور کشیدگیاں ہیں ان کے لیے کافی اور شافی ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کی صورت میں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے مبارک کلمات کی صورت میں جس علم کو نازل فرمایا ہے وہ ہدی للناس ہے، وہ بینات ہے، وہ انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ بینات ہے، وہ واضح ہے، وہ کھلا کھلا اور واضح اور بڑا ہی اچھے انداز سے اس کو رب جلیل نے نازل فرمایا ہے۔ انسانیت کی کامیابی کا راز اسی میں پنہا ہے، اور اس علم کی تعریف، اس علم کا ماخذ، اس علم کا مادہ، اس علم کی اصل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہمارے میں نازل فرمائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک علم کو اس انداز سے تعبیر فرمائی، اس انداز سے پیغمبر نے دعا فرمائی، اس انداز سے پیغمبر نے رب جلیل کے سامنے اس دعا کو رکھا، رب جلیل سے دعا فرمائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ اور وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ علم، وہ قرآن کا علم ہے، وہ علم حدیث کا علم ہے، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین ہیں۔ آج کا مسلمان اگر خود کو کامیاب کہلوانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حقیقی علم سے روشناس ہو، حقیقی علم سے فیض یاب ہو، حقیقی علم کی تعریف، حقیقی علم کو سمجھے، آیا کہ حقیقی علم کس چیز کا نام ہے، اور اس علم کی بنیاد پر انسان دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے،
قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دوسروں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرتا ہے، لوگوں کے درمیان قرآن کی فضا کو قائم کرتا ہے، قرآن کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، قرآن جو کتاب اللہ ہے اس کتاب مبین کے مطابق رب ذوالجلال والاکرام کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ بہترین انسان ہے، وہ سب سے اچھا اور کامل انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن کی تعلیم لیتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور اس قرآن کے مطابق، اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کی بدولت رب ذوالجلال والاکرام کا جو قرب کا متلاشی ہے، اس کے متعلق رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، رب جلیل نے فرمایا گواہی دے دیجئے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور رب جلیل نے اپنی ذات کے ساتھ فرشتوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جن کا ذکر فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والوں کا ذکر فرمایا، علم والے، اور وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ دنیا کا علم نہیں ہے، وہ مادیت پرستی کا علم نہیں ہے، وہ سائیکالوجی کا علم نہیں ہے، وہ فزکس اور بایولوجی کا علم نہیں ہے، وہ علم کیمیات کا نہیں ہے، وہ ریاضیات کا علم نہیں، وہ عمرانیات کا علم نہیں ہے، وہ علم قرآن کا علم ہے، جس کے متعلق رب جلیل نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، رب جلیل نے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیا ہے جن کو علم سے نوازا گیا ہے، جن کو قرآن کی دولت سے نوازا گیا ہے، جن کو علم و حکمت اور دانائی سے نوازا گیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، رب جلیل نے ان کا مقام بلند کر دیا ہے، ان کا شان، ان کا جو مقام ہے وہ رب ذوالجلال والاکرام نے اعلیٰ و رفع کر دیا ہے۔ رب جلیل کے ہاں ان کی بڑی ہی عالی مرتبت اور بڑی ہی شان اور قدر و منزلت قرار پا چکی ہے، جبکہ دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سورج اور چاند برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح زمین اور آسمان کو انسان ایک نہیں کہہ سکتا، اسی طرح جو انسان علم رکھنے والا ہے، جو انسان قرآن کا قاری ہے، جو انسان دین کا عالم ہے، جو انسان شریعت کا، جو شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بدل کر لوگوں کو بدلنے کی کوشش و کاوش میں جتا ہوا ہے، اس انسان جیسا بہترین انسان، اس انسان جیسا کامیاب انسان، اس انسان جیسا رب جلیل کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل کرنے والا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب جلیل فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، رب جلیل نے ایمان والوں کا مقام اور شان بلند کر دیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز دیا ہے، اور جو علم ہے یہ حقیقی علم، یہ قرآن اور شریعت کا علم، یہ رب ذوالجلال والاکرام کی منزل شدہ کتاب کا جو الہامی کتاب کا علم ہے، اس کے متعلق اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رب جلیل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کو دین میں تفقہ عطا فرما دیتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اسے دین کا، اسے اسلام کا، اسے شریعت کا محافظ قرار دے دیا جاتا ہے، وہ انبیاء کی وراثت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث
کس صورت میں ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا انبیاء نے، نبیوں نے اپنی وراثت میں کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑے ہیں، بلکہ انہوں نے علم چھوڑا ہے۔ اور جو علماء ہیں، جو عالم ربانی ہیں، جو رب ذوالجلال والاکرام کی مقدس کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یفقہ فی الدین، دین کے بارے میں تفقہ اختیار کرتے ہیں، ان کے متعلق رب جلیل کا یہ اعلان ہے، رب جلیل کا یہ فرمان ہے، رب جلیل نے اس بات کو نازل کر دیا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے، اور جس کے ساتھ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین بھلائی کا ارادہ فرما لے، اس سے کامیاب انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ کامیابی اور وہ کامرانی اور وہ ہر لحاظ سے بہترین زندگی اور آخرت کی بہترین زندگی کا سامان وہ کس سبب تیار کر پایا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے یفقہ فی الدین، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسلام اور شریعت، دین اور اسلام کے بنیادی ماخذ، شریعت کی بنیاد، شریعت اور قرآن کے مطالب اور مفاہیم، اس کو سمجھنے کے لیے اس نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے، اپنے آپ کو رب جلیل کی خاطر، قرآن اور شریعت محمدی کی خاطر اپنے آپ کو وقف کیا ہے، پھر وہ اس مقام پر پہنچا ہے، پھر وہ اس درجے پر پہنچا ہے، پھر وہ اس نہج پر پہنچا ہے کہ رب جلیل کے حکم کا اس کے اوپر جو ہے وہ مقام سچ آ جائے، اس پر صادر آ جائے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا مقام عالی کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے، ان کا شان اونچا کر دیا ہے۔ اور جو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام نے ان کے شان مقام بڑے ہی اعلیٰ رکھ دیے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ غیبت جائز نہیں، چغلی جائز نہیں، حسد جائز نہیں، کسی بھی لحاظ سے کسی کا برا سوچنا، برا کرنا جائز اور درست نہیں ہے، لیکن یاد رکھو دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے تم حسد کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، حسد کرنے کی اجازت اور تمہیں جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ وہ حسد کن لوگوں سے کیا جا سکتا ہے، کن لوگوں کو دیکھ کر ہائے کاش کہا جا سکتا ہے؟ وہ لوگ وہ ہیں جن کو رب جلیل نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا ہے، شریعت محمدی کا علم عطا فرمایا ہے، وہ اس قرآن کی بدولت، اس شریعت کے علم کی بدولت، اس قرآن کی فقاہت، دین کی شریعت کے بنیادی ماخذ، اسلام اور للہیت کے درس کو اپنائیت کے مطابق وہ ساری زندگی لوگوں کے درمیان عدل قائم کرتے رہے، انصاف قائم کرتے رہے۔ ایسے شخص کو، ایسے عالم ربانی کو، ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے کو دیکھ کر کوئی عامی انسان کہہ سکتا ہے ہائے کاش مجھے بھی رب جلیل ایسا علم عطا فرمائے، میں بھی لوگوں کے درمیان ایسے فیصلے کروں، لوگوں کے درمیان امن کی فضا قائم کروں، لوگوں کے درمیان ان کے مذہبی اور ان کے معاشرتی اور معاشرت کے سیاسی اور اقتصادی معاملات کو حل کروں۔ رب جلیل مجھے بھی ایسے علم سے نوازے، میں بھی لوگوں کے درمیان امن بانٹتا بھی ہوں۔ دوسری جانب ایک ایسا انسان ہے، رب جلیل نے مال و دولت سے نوازا ہے، رب جلیل نے مال کی فراوانی سے نوازا ہے، رب جلیل نے اس انسان کو مال و دولت کی کثرت اور ریر پیر سے نوازا ہے، وہ انسان لوگوں کے درمیان خرچ کرتا ہے، لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا دکھائی ہوا دیتا ہے، لوگوں کے درمیان بانٹتا پھرتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں پہنچتی ہے، اس قدر آسان انداز سے رب جلیل کی راہ میں صدقات و خیرات اور اپنی جنت کی راہ کو ہموار کرتا ہوا دکھائی
دکھائی دیتا ہے تو ایسے شخص کو دیکھ کر کوئی عام انسان یہ کہہ سکتا ہے ہائے کاش مجھے بھی رب جلیل ایسی دولت سے نوازے، میں بھی لوگوں کے درمیان بانٹتا پھروں، میں بھی غرباء اور مساکین کا، میں بھی یتیموں اور بیواؤں کا، میں بھی بے کسوں اور بے حالوں کا مداوا بنوں، میں بھی بیماروں کے لیے ان کے دوائی دارو کا بندوبست کر سکوں۔ ایسے دو لوگ جن کے ساتھ حسد کرنا درست ہے انسان کر سکتا ہے، لیکن وگرنہ حسد کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ پہلا کون ہے؟ وہ عالم ربانی ہے، وہ رب جلیل کا قرب حاصل کرنے والا ہے، وہ اس اصول کو بنانے والا ہے، وہ رب جلیل کی طرف سے جو اس کو شان ملا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ نے تمہارا جو مقام ہے وہ بلند کر دیا ہے، اور تمہیں یہ پروٹوکول دیا گیا ہے کہ تم جاننے والے ہو، تم نہ جاننے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، تمہارا مقام اور شان رب جلیل نے بلند کر دیا ہے۔ اور جس انسان کی راتیں، جس انسان کی تنہائیاں عبادت میں گزرتی ہیں، رب جلیل نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ وہ مومن ہے، اور مومن بھی کیسا مومن ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ رب جلیل سے خوف کے ساتھ، جنت کے لالچ کے ساتھ رب جلیل سے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کیے ہوئے ہیں، رب جلیل سے اس بات کی دعائیں، التجائیں اور صدائیں اور جولیاں پھیلا کے پلکیں بچھا کے مانگ رہے ہیں رب جلیل ہم نے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کر لیا ہے، ہم عبادت میں مشغول ہیں، ہماری عبادتوں کو قبول کر لیجئے، ہمارے جو یہ نیک اعمال ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو فضل العالم علی العابد، یہ جو ایک عالم ہے اس کا مقام اس عبادت گزار پر جس کی راتیں رب جلیل کی عبادتیں کرتے، رات کی تنہائیاں ذکر اذکار اور نوافل پڑھتے، اور جس کے دن روزے رکھتے ہوئے گزرتے ہیں، اس عبادت گزار سے اس عالم کا مقام 70 درجے اونچا ہے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے کہ 70 سال ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے پھر اس درجے کو پہنچے۔ اس قدر مقام رب جلیل نے ایک عبادت گزار پہ ایک عالم ربانی کا رکھ دیا ہے۔ ایسا عالم دین کو، شریعت کے ماخذ کو سمجھنے والا، شریعت اور قرآن کے مفاہیم کو جانچنے والا، شریعت کے مطابق خود بھی بدل گیا اور لوگوں کو بھی بدلنے والا، رب ذوالجلال والاکرام نے اس کا کیا مقام رکھ دیا، کیا شان رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے زبان نبوت سے اعلان فرما دیا، فضل العالم علی العابد، جو عالم ہے اس کا مقام عبادت گزار پر 70 جد 70 درجہ، اس کا مقام اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا 70 درجے اونچا ہے۔ ہر درجے میں اگر انسان تیز گھڑ سوار 70 سال کی مسافت طے کرے پھر اس درجے کو پہنچتا ہے۔ دوسری جانب ایک عبادت گزار اس کی راتیں نوافل اور رب جلیل کی بندگی کرتے ہوئے گزر رہی ہیں، اور دن روزے رکھتے، ذکر اذکار کرتے، جہاد کرتے گزر رہے ہیں۔ ایک عالم کا، دین کو لوگوں کے درمیان پھیلانے والے کا، اللہ کے احکامات کو پاسداری کرنے کے ساتھ ساتھ للہیت کے علم کو بلند کرنے والے کا رب جلیل نے اتنا مقام رکھ دیا ہے، اس قدر شان رکھ دیا ہے۔ قیامت کے دن جو شہید ہوں گے وہ رب جلیل کی بارگاہ میں جب دیکھیں گے کہ عالم ربانی، رب جلیل کے دین کا علم رکھنے والا، رب جلیل کی نازل کردہ شریعت محمدی کو سمجھنے والے کا کیا اللہ تعالیٰ نے اعزاز رکھا ہے، کیا پروٹوکول رکھا ہے، کیا اس کے لیے لوازمات اور انعامات کا بندوبست کیا گیا ہے،
شہید حسرت کرے گا کہ ہائے کاش مجھے جو آج شہید کی صورت میں نہیں بلکہ ایک عالم دین کی صورت میں اٹھایا جاتا۔ دوسرے مقام پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوزن یوم القیامہ میلاد العلماء و دفن الشہداء، قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام نے شہیدوں کے خون کا اور دوسری جانب علماء کی سیاہی کا وزن کرنا ہے۔ علماء کی سیاہی کا وزن جو انہوں نے قلم کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنے میں کردار ادا کیا ہے، رب جلیل نے ایک پلڑے میں علماء کی سیاہی کو توڑنا ہے، دوسرے پلڑے میں اس شہید کی گردن جو کٹی اس کے اعضاء کٹے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوزن یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا وزن کیا جائے گا۔ جو ایمان والا اور عالم ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا اور لوگوں کی زندگیاں بدلنے والا تھا، اس کی سیاہی کا وزن شہید کے خون سے بھی اعلیٰ ہوگا، اس کا مقام اس سے بھی ارفع ہوگا، اس کا مقام اس سے بھی اعلیٰ اور شان والا ہوگا۔ جبکہ شہید کا مقام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ شہید کو جب گردن کٹتی ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اس شہید کو جنت میں اس کا محل پہلے دکھا دیتے ہیں کہ یہ تیرا شان ہے، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرے لیے اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تیرے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے انعام رکھا ہے۔ تو نے اپنی زندگی کو وقف کیا، اپنی جان کو وقف کیا، اپنا مال اور اپنا اعضاء لے کے میدان جنگ میں آ گیا، تیرے لیے انعام یہ ہے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، جنت میں تیرا محل تجھے پہلے دکھا دیا جائے گا۔ لیکن اس عالم دین کے، اس شریعت کو سمجھنے والے کے کیا کہنے جس کا مقام شہید سے بھی اونچا رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے ہدی للناس بینات، یہ قرآن کے مطالب، قرآن کے مفاہیم، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو سمجھا، لوگوں کے درمیان پھیلایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم کے اصول کو، ضابطے کو اپنایا، لوگوں کے درمیان عام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا شان شہید سے بھی اونچا کر دیا، اس کا مقام سب سے اعلیٰ عرفہ کر دیا گیا۔ اور یاد رکھیے اس دنیا میں جو انسان گھر سے مسجد اس نیت کے ساتھ آئے، اس نظریے اور فکر کے ساتھ آئے کہ آج میں نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، میں نے شریعت کی بات کو سمجھنا ہے، میں نے قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے، میں نے پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، اس نیت اور نظریے اور فکر کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے زبان نبوت سے ارشاد فرما دیا، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ مقبول حج کا ثواب، اندازہ کیجئے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا، شریعت کی تعلیم کو بنیاد اور زندگی کا مقصد بنانے کا رب جلیل نے کیسا ثمر رکھا ہے، کیسا انعام رکھا ہے۔ دنیا میں بھی جتنے چاہو روز مسجد میں آؤ تو مقبول حج کے ثواب حاصل کرو، اور اگر اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اگر اپنی زندگی کو دین کے لیے قربان کر دیا ہے کہ میں نے اب دنیا کی لالچ میں، دنیا کی ہرس میں عبد الدرہم اور عبد الدینار بننے میں وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے تو آج سے عبداللہ بننا ہے، میں نے تو آج سے عبید اللہ بننا ہے، میں نے تو آج سے اللہ کا بندہ بن جانا ہے، اللہ کا چھوٹا بندہ بن جانا ہے، میں نے تو آج سے دین اور شریعت کو سمجھنا ہے، تو ایسے انسان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انعام یہ ہے، اس کے لیے فضیلت یہ ہے، اس کا شان یہ ہے، گھر سے نکلتا جاتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور وہ دین کی تعلیم کے لیے دین کے قلوں میں جب پہنچتا ہے، مساجد اور مدارس میں قدم رکھتا ہے،
تو اس سفر کے دوران اس کے لیے جو انعامات ہیں، پانیوں میں مچھلیاں ہیں تو اس کے لیے دعا کر رہی ہیں، اگر فرشتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا رہے ہیں، آسمان میں پرندے ہیں تو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ دین کا طالب علم ہے، یہ دین کو سیکھنے کے لیے یہ جو انسان نکل پڑا ہے دین اور شریعت کا، رب جلیل نے تعلق کی بنیاد پہ اس کو اتنا مقام دیا ہے، اتنا شرف دیا ہے۔ اور جو انسان دنیا میں دین کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، دنیا والے بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مقام اور شان کے مقام سے اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں کہ یہ دین کے مطابق چلنے والا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم عام کرنے والا ہے۔ دوسری جانب آپ دنیاوی علم کو دیکھ لیجئے، دنیاوی علم میں آپ کو بڑے سے بڑے سکالر، بڑے سے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر نظر آئیں گے، لیکن اسلام اور شریعت کے مطابق اگر کوئی زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے تو وہ کم و بیش وہ متوسط طبقہ جو اپنے آپ کو بڑے ہی آسان انداز سے قربان کیے ہوئے ہیں، اور ان کا مقام، ان کا شان رب جلیل نے دنیا میں بھی عرفہ رکھا، آخرت میں بھی عرفہ رکھا۔ حقیقی علم سے خود کو روشناس کرائیے، حقیقی علم کے معنی کو، اس کے مصادر کو سمجھیے، اصل علم کے ساتھ خود کو جوڑیے۔ وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سینے پہ نازل ہونے والا مبارک قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا ہر لحاظ سے مکمل سرچشمہ رکھ دیا ہے۔ آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام، اگر آپ جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں، جناب داؤد علیہ السلام، اگر آپ بادشاہتیں دیکھنا چاہتے ہیں، ذوالقرنین کے واقعات، اگر آپ جادوگروں کا اور دنیا کی مصیبتوں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، جناب موسیٰ کے واقعات، اگر آپ صبر و استقامت کا درس لینا چاہتے ہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات ہر لحاظ سے قرآن کے اندر ہمارے لیے بشر و ہدایت واضح موجود ہے۔ ہمارے پاس اس قرآن کی شکل کے اندر، اس کتاب اللہ میں ہر انسان کے لیے اس کی زندگی کا ہر مقصد، تجارت سے لے کے اقتصادیات سے لے کے سیاست سے لے کے معاشرت سے لے کے مذہبی احکامات سے لے کے غیروں کے ساتھ جو سلوک کرنے ہیں، بیٹیوں کے حصے کتنے ہیں، بیٹوں کے حصے کتنے ہیں، کس وقت کس کے گھر جانا ہے، کس وقت کس کے گھر نہیں جانا، ہر بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دے دیا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس کے علم کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے۔ اس کتاب کو تھامنے والے کے لیے رب جلیل نے یہ اعلان کر رکھا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ دوسری جانب اگر کوئی انسان بڑی ہی محنت کر کے، بڑی توجہ کر کے ایک ملازم باقاعدہ اس کام کے لیے رکھے کہ بچے کو سکول چھوڑنے جانا اور لے کر آنا ہے، اس کے یونیفارم کا اور باقی معاملات کا خیال رکھنے کے لیے ایک اور ملازمہ کا اہتمام ہے، یہ سارے معاملات 10 سال اس کو لگے میٹرک کرنے میں، او لیول اور اے لیول کرنے میں، اس کے بعد بیچلر کرتا ہے، اس کے بعد ماسٹرز کرتا ہے، اس کے بعد وہ انسان پی ایچ ڈی کرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب تو اس ڈگری کا وہ سکوپ نہیں رہا، اب اس ڈگری کی وہ مانگ نہیں رہی، اب پاکستان کے حالات، عالمی حالات میں اس ڈگری کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، جی محض علم تو کام نہیں آتا، ہنر بھی چاہیے، ہنر سیکھنے کے لیے پھر 10 سال گزار دیے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ 20 سے 30 سال کا عرصہ اس اولاد پہ خرچ کرے، اس دوران باپ کی وفات ہو جائے، باپ کی کمر جھک گئی، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کی، بارش کی اور خشک موسم کی بھی کوئی کسی انداز سے اس نے خیال نہیں کیا، ہر لحاظ سے اولاد پہ نچھاور ہوتا رہا، اپنی اولاد پہ برستا رہا، کچھ حاصل نہ ہوا، باپ مر گیا،
بیٹے کو اب اتنی تعلیم نہیں ہے کہ میں نے نماز جنازہ میں سجدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں نے جنازے میں دعائیں کون سی پڑھنی ہے۔ انسان پھر اس وقت افسوس کرتا ہے، اپنے باپ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے کہ میری زندگی کو کامیاب کرنا تھا تو مجھے دین کے ساتھ جوڑتا، مجھے اتنا پڑھا لکھا دیا، میری شادی کی عمر بھی گزر گئی، میرے بال بھی جھڑنا شروع ہو گئے، میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اب مجھے ڈگری ملی ہے تو اس کا سکوپ ہی نہیں ہے، معاشرے کے اندر اس کی مانگ ہی نہیں ہے، میں صرف ڈگری پہ کیا کروں۔ ایسی اولاد پھر باپ کی قبر بھی بھول جاتی ہے۔ دوسری جانب ایک ایسا بچہ جس کو سننے میں بھی تکلیف، جس کو دیکھنے میں بھی واضح انداز سے نظر نہ آئے، وہ بچہ صرف مدرسے میں مسجد میں بیٹھا استغفر اللہ پڑھتا رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے، الحمدللہ رب العالمین